عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات طیبہ یہ کتاب پر آپ کا کمپٹیشن ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ ابھی میں باب 9 چیپٹر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب تحریک اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو قافلہ ہے اس کا کچھ اور رخ ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے، وہ ہے تحریک اسلامی کی مدافعت، یعنی ڈیفنس، کس طریقے سے اس جماعت کو ڈیفنس کرنا ہے دشمنوں کے خلاف۔ تو کئی اسباب ہیں اور کئی الگ الگ جنگیں ہیں جس کے متعلق ہم تذکرہ کریں گے۔ تو پہلے چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کیا اصل وجوہات تھی کہ مدافعت کرنے کی ہم کو ضرورت پڑی۔ تو سب سے پہلے جب عتبہ کے مقام عقبہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرے میں جب لوگ آئے تھے مدینے کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کیے تھے، اس میں سے یعنی وہ یہ بیعت کیے تھے کہ کوئی بھی حال میں، چاہے حال کچھ بھی ہو، کیسے موقع ہو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ اس پر وہاں کے صحابی، مدینہ کے صحابی عباس بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے عام تمام لوگوں کو بولے تھے کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز کا عہد کر رہے ہو؟ اگر تم محمد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو، عہد کرتے ہو، تو تمام عرب کی مخالفت تم کو کرنا ہے۔ اس میں تمام لوگ ایک آواز ہو کر اس بات پر لبیک کہتے ہیں۔ اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تحریک اسلامی کو ایک طاقت ملتی ہے اس معاہدے کے ذریعے سے، اس عہد کے ذریعے سے۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز ایک بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ قریش کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اور بھی الگ دوسرے باب کے اندر، چیپٹرز کے اندر آپ تفصیل میں دیکھیں گے۔ یہاں پر قریش کے لوگ بزنس کرتے تھے، اور وہ بزنس، زیادہ تر بزنس سیریا جو بالکل مکے کے نارتھ کے اندر ہے، وہاں پر وہ بزنس کرتے تھے۔ اس درمیان میں مدینہ تھا جہاں سے ان کا مکمل قافلہ گزرتا تھا۔ اب اسی یثرب، اسی مدینے کے مقام پر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز بن رہے ہیں، اس لیے اب قریش کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہونے والی ہے۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے اب قریش کی سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یثرب کے اندر جانے والے تھے، اس سے پہلے ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی، یہ بندہ وہاں کا سردار بننے والا تھا۔ تو یہ لوگ، قریش کے لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس بننے والے سردار، جس کو راجہ بنانے والے تھے، اس کا ہم نوا وہ کرے، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد قریش کی سازش، جیسا میں بتایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے، اب کئی چیلنجز درپیش تھے۔ ایک تو انصار جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ تو آپ کے مددگار تھے، مگر ساتھ ساتھ یہودی لوگ کون ہیں؟ جو ایک خدا کو مانتے ہیں، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ رہنمائی کرنے کا، وہ یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے سپورٹرز بننا تھا، مگر وہ کھلے طور پہ سپورٹرز نہیں بنتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی چھوٹی ریاست بنتی ہے، وہاں پر کئی الگ الگ کیا بولنا چاہیے، ہیلپنگ، الگ انداز میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کئی سکیمز نکالتے ہیں۔ ایک اس میں سے ایک اہم چیز یہ تھی کہ مدینے کے اطراف میں وہ لوگ فوج بنا کر، دستے بنا کر گھومتے تھے۔ تو ایک واقعہ جو جنگوں کے لیے، مدافعت کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دستہ جس کے سپہ سالار عبداللہ بن حجش تھے، ایک بار جب وہ جاتے ہیں تو ایک قریش کا قافلہ دور نخلا کے مقام تک آتا ہے۔ یہ لوگ وہ قافلے کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر ایک بندے کو قتل کرتے ہیں جس کا نام تھا حضرمی۔ تو اس کا قتل ایک اہم باب تھا جو جنگ بدر اور بعد کی جنگوں کے اندر آگے بڑھانے کے لیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو تحریک اسلام کی مدافعت کے لیے ضروری تھے، اور کس انداز میں تحریک اسلامی جنگوں کے میدان کے اندر اترتی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اب آ جائے سب سے پہلی جنگ، جس کو ہم کہتے ہیں جنگ بدر، اس کا تذکرہ ہم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جنگ بدر یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ ابھی جسٹ 2 سال ہوا تھا کہ مسلمان مدینے میں آئے، اور وہ جمعی تھے کہ یہ جنگ شروع ہونے والی تھی۔ اس کا دیکھیں گے ہم سب سے پہلے قریش کی چڑھائی۔ جیسا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہوں کہ مکے کے لوگ بزنس مین تھے، اور ان کو بزنس کرنے کے لیے نارتھ ایریا میں جانا پڑتا تھا۔ ایک ساؤتھ میں یمن میں جاتے تھے، اور نارتھ میں سیریا یعنی شام کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ اس درمیان میں جو ایریا تھا وہاں پر مدینہ، اور مدینے کے اطراف میں تمام دستے چلتے تھے، سولجرز کی پیٹرولنگ ہوتی تھی مسلمان اسلامی تحریک کی۔ اب
ان کی کاروبار کے لیے بہت زیادہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ 50,000 اشرفی کے ساتھ، 50,000 ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، وہ بہت بڑے اماؤنٹ کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شام سے مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بالکل مدینے کے قریب میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پیٹرولنگ ہو رہی ہے، دستے چل رہے ہیں، اور وہ رک جاتے ہیں۔ اب یہ جو مال ہے اس کو بچانے کے لیے وہ ایک بندے کو مکے کی طرف بھگاتے ہیں۔ وہ بندہ جاتا ہے جس کا نام روایت میں زمزم آتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ کہتا ہے کہ اپنے اونٹ ہے اس کے کان کاٹتا ہے، اور لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا مال لٹ گیا ہے۔ تو تبھی لوگ وہ جو مال ہوتا ہے اشرفیوں کا مال، جو تمام لوگ اس کے مال کے حصے دار ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں۔ پہلے تو ان کو نفرت تھی، اور ایک ساتھ مل کر مدینے کے مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ ایک فوج بناتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ، جس کو ہم مہاجر کہتے ہیں، اور مدینے کے لوگ انصار، ان کو بلاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت مقدار بن عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو نام ہمارے پاس اس کتاب میں آتے ہیں، جو بہترین انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے جیسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کہے کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کا تمام وقت، آپ کے ساتھ پورا وقت دینے کے لیے، اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ اور ایک صحابی جو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر یقین لائے ہیں، یقین کیے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اس سمندر کے اندر بھی ڈوب جاؤ تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طریقے سے فوج کا اسپرٹ بڑھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہاں پر ہم کو جانا ہے؟ کیا ہم کو وہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جانا ہے جو کئی ہزاروں اشرفیوں کے ساتھ لدا ہوا ہے، یا مکے کی طرف جانا ہے؟ پہلے شروعات میں لوگ تو ابو سفیان کی طرف بولتے ہیں، بعد میں لوگوں کا ذہن چینج ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضور کی حکمت کے ساتھ کہ آپ جو چاہے وہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابوں کو لے کے مکے کی طرف مکے کی جو فوج ہے اس کی مخالفت کے اندر، اس کے لیے لڑنے کے لیے کوچ کرتے ہیں۔ مدینے میں مسلمانوں کی فوج کی تیاری، ابھی یہاں سیمپل میں یہاں پر لکھا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے اندر سپہ سالار ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اور یہاں پر عتبہ بن ربیعہ یہ بندہ وہاں کا سپہ سالار ہوتا ہے۔ 313 معمولی سے مسلمان، 313 کی تعداد ان کی ہوتی ہے، جہاں پر 70 اونٹ اور 2 گھوڑے ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور یہاں پر 950 سے 1000 تک کی تعداد، اور 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 170 کے قریب اونٹ یہاں پر ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ بالکل امبیلنس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد یہاں پر شامل حال ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ وہ رات جو رات کے بعد جنگ ہونے والی تھی، اللہ کے 2 نعمتیں، اللہ کے 2 کرشمے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پر ہوئے۔ جہاں پر فوج، جو کافر فوج تھی، وہاں پر زمین تو بہت زیادہ سخت تھی، اور جہاں مسلمان فوج تھی وہاں پر بہت زیادہ ریتیلی زمین تھی۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بارش برسی، اور جو سخت زمین تھی وہ کیچڑ نما ہو گئی، اور یہ جو ریتیلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی، یعنی یہ بارش مسلمانوں کے حق میں رحمت کے طور پر بن کر آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائیں گی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر جنگ ہوتی ہے، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر اور ایک صحابی آتے ہیں وہاں کے عتبہ بن ربیعہ، اور دوسرے امیہ بن خلف، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہیں سے شروعات سے ہی اس مشرکوں کے قافلے کے اندر، فوج کے اندر کھلبلی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک ڈر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر میدان کے اندر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ابو جہل جو مسلمانوں کا وقت کا فرعون تھا، اس کا عتبہ بن ربیعہ جو بہت زیادہ، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے جو سرداران ہیں، سب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت ہم یہاں پر ملتی ہے۔ چند اسباب اس کے اندر ہے، وہ ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جو چند اثرات ہے، سب سے پہلا اثر تو اس جنگ کے ذریعے سے مسلمان میں ہوا ہے، جو اس کتاب میں ہے کہ صحاباؤں کو، مسلمانوں کو یہ واضح کر دیا گیا کہ جنگ جیتنے کا مقصد دولت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بڑا
مقصد تمہارے پیش نظر ہے۔ دوسرا جنگ احد دوسری جنگ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا کچھ نقصان ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ آئے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، وہاں پر یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، تو یہ تمام لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگ میں اترنا تھا۔ اب یہاں پر مکے کے اندر یہ لوگ نفرت اور بدلے کی آٹ سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدینے کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے اتالو تھے۔ اب یہ لوگ آئے اور یہاں پر جنگ کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی اس کا نقشہ میں آپ کو کھینچتے ہوئے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ہی معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کا قافلہ لے کر نکلتے ہیں۔ راستے میں جو منافق ہے عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 کے قریب تک قافلے کو لے کر نکل جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان صحابوں کو تنہا چھوڑ کر وہاں پر نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اوپر ٹھہرنا ہے، اس پہاڑ کے اوپر آپ کو ٹھہرنا ہے، اور جب تک ہم حکم نہ دیں آپ کو اترنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کا قافلہ، وہاں پر مشرکوں کا قافلہ، مشرکوں کے قافلوں کو بہترین انداز میں وہ لوگ الگ انداز میں اس کے ٹولیاں بناتے ہیں۔ ایک کا ذمہ دار رہتا ہے خالد بن ولید، ابھی یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ ٹولی کچھ دور پر ٹھہرتی ہے اور پہاڑ کے بالکل نارتھ ایسٹ طرف وہ رہتی ہے۔ اب یہاں پر مسلمان لڑتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کو فتح کے قریب وہ پہنچتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، مشرکین بھاگتے ہیں، اپنے تمام کے تمام مال و اسباب کو چھوڑتے ہوئے وہ نکلتے ہیں۔ اب مسلمان سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے جیت حاصل کر لی، اور وہ پہاڑ کے اوپر جو تیر انداز ہے وہ لوگ اترنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاکھ منتوں کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے تو جنگ کے لیے کہا تھا، جنگ کے درمیان کہا تھا، اب تو ہم جنگ جیت گئے، آئے جائے ہم جائیں گے اور اس مال غنیمت کے اندر سے اپنا حصہ ہم لیں گے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوا یوں کہ وہ حضرت خالد بن ولید ابھی جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ پلٹتے ہیں، گھومتے ہیں اور پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں، اور دیکھ کر ایک ایک کر کے تمام ہی تیر انداز کو شہید کر دیتے ہیں۔ اب مسلمان بیچ میں ہوتے ہیں اور بالکل سامنے مشرکوں کی فوج اور بالکل پیچھے بھی مشرکوں کی فوج۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چند مسلمان کی شہادت بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابی اس کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ 70 کے قریب مسلمان صحابی اس میں شہید ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں یہ خبر بھی آتی ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، بعد میں پھر سے آواز دیتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے۔ پھر یہ لوگ چڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ساتھ پہاڑ پر رکھتے۔ بعد میں کرنا یوں ہوا کہ اللہ کی مدد کی، وہ جنگ مشرک خود ہی اپنے ذہن کو چینج کرتے ہیں اور وہ میدان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر حفاظت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پہاڑ پر رہتے ہیں۔ اور بھی تفسیر میں آتا ہے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے صحابہ کو بھجاتے ہیں، وہ کئی دور تک یہ مشرکوں کی پیچھا کرتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ رات میں وہ 100 کے قریب آگوں کو جلاتے ہیں، جس کے ذریعے سے مشرکوں کے قافلوں کے اوپر مسلمان فوج کا رعب بھی طاری ہوتا ہے۔ تو اس جنگ سے ایک اہم چیز ہم کو سیکھنے میں یہی ملتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر، صحابہ کرام کے اندر جو مال کی محبت تھی، اس کو یہ جنگ کے ذریعے سے بہت زیادہ تربیت ہم کو اس جنگ سے ملتی ہے، اس کی تصحیح ہوتی ہے۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ابھی ہم چیپٹر 9 کے اندر جو ہمارے غزوات چل رہی تھی، اس میں سے تیسری اور ایک اہم غزوہ احزاب کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ غزوہ احزاب اصل ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیفنس ہے، جہاں پر مدینے کے اطراف میں صحابہ کرام نے مشرکوں کو، کافروں کا ڈیفنس انہوں نے کیا ہے۔ اب جنگ احزاب سے پہلے کیا واقعات رونما ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا ہم دیکھتے چلے، کس طریقے سے مختلف قبائل نے دغابازی کی اور بد عہدی کی، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قبیلہ ہے قبیلہ کلاب۔ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو حضور کے خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چند صحابہ کو بھیجے
تاکہ ہم دین سمجھیں اور اسلام قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 صحابہ کو اس قبیلے کی طرف بھیجا، اور یہ بدماش لوگ ایسے تھے کہ وہ تمام ہی لوگوں کو وہ قتل کر دیتے ہیں، ایک صحابی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں سے اکثر لوگ صفہ کے صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ دوسرا ایک قبیلہ تھا بنی خینقا، اور ایک قبیلہ ہے بنو نذیر۔ یہ دو قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کے باوجود بھی مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں کے جان و مال کی عزت کی پامالی یہ لوگ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انداز میں ستاتے ہیں۔ ایک بار تو یہاں تک نوبت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یہ پلاننگ کیے تھے۔ اس وجہ سے یہ دو قبائل کو بھی انخلا ان کا ہو جاتا ہے، ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ تقریباً ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، 15 دن تک ان کا محاصرہ ہوتا ہے، اور وہ پورے قبیلے کو مدینے کے اطراف سے دور ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام لوگ دور جگہ پر آ کے بستے ہیں۔ تو اس طریقے سے مدینے کے علاوہ تمام کے تمام قبیلے اور مشرکین مکہ مسلمانوں کے کٹر دشمن بن جاتے ہیں۔ اب تمام یہ لوگ متحد ہوتے ہیں، اور تقریباً 10,000 کی فوج یہاں پر تیار ہوتی ہے جو مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ہی اطلاع ملتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکے، جب صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کو ابھی اتنی بڑی فوج سے لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا خندق ہم کو بنانا ہے، ایک کیا بولنا چاہیے، ایک بہت بڑا لین آپ کو بنانا ہے جس کے ذریعے سے وہ یہاں اس ایریے سے یہاں تک پار نہ کر سکے۔ مدینے کے اطراف 3 طرف کھلی زمین تھی اور ایک طرف پہاڑ تھا، تو تقریباً 6,000 گز کی زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودتے ہیں۔ نیئرلی 5 گز اس کی گہرائی ہوتی ہے، 4 سے 5 گز کے قریب اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اور ہر آدمی 10-10 گز کو اس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہوئے وہاں پر وہ خندق کو کھودتے ہیں۔ اب یہاں پر 10,000 کی فوج آتی ہے، بہت دن تک روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک وہ پڑاؤ ڈالے رہتی ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار ہوتے ہیں، 3,000 مسلمانوں کا قافلہ ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، اور یہاں پر ابو سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ مشرکوں کے قافلے کے سردار ہوتے ہیں، اور 10,000 کے قریب لوگ ان کی فوج میں ہوتے ہیں۔ صبح شام دن رات بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی بہت زیادہ کیا بولنا چاہیے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ نڈھال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ کچھ نماز قضا بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی کرنی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو ایک مہینے کے بعد جو رات تھی وہاں پر شدید بارش ہوتی ہے، جس وجہ سے 10,000 کی فوج جو جمع ہوتی ہے ان کے تمام خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ان کے اندر بزدلی اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے تمام کے تمام لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ اطفان، وہ اطفان قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ تم ان مشرکوں کو ساتھ چھوڑ دو، اور ہم مدینے کی تمام پیداوار سے 1/3 پیداوار کا پروفٹ آپ کو دیں گے، تو وہ قبیلہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو 10,000 کے لوگوں کا کھانا پینا رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور ساتھ میں ویدر کے بھی کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے۔ اس طریقے سے رعب ڈر ان کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، اور تمام کی تمام فوج 10,000 فوج وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے جنگ احزاب کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا خندق کے ذریعے آئے۔ اب اس کے اندر اور ایک اہم قبیلہ ہے، وہ ہے قبیلہ بنو خریزہ۔ یہ وہ قبیلہ تھا جو مدینے کے بالکل باہر ان کے بڑے بڑے گھر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگریمنٹ کیا تھا، جہاں پر جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہ قبیلے نے عہد شکنی کی اور کافروں کے ساتھ رہا۔ تو اس موقع پر جب یہ لوگ 10,000 کی فوج چلی جاتی ہے، حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کر یہ تمام کے تمام قبیلوں کو قتل کیا، یعنی تمام کے تمام کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو اس انداز میں جنگ احزاب کا اختتام ہوا۔ اب مسلمانوں کے لیے فتح کی زمینیں کھلنے والی تھی، اور ایک بہترین ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا ہے، اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر 6 ہجری کے اندر مکے کو زیارت کے لیے
عمرے کی نیت سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد 1400 افراد کی وہ تعداد ہوتی ہے اور ہجرت کے لیے نکلتی ہے۔ مکے سے 9 میل کے قریب یہ لوگ وہاں پر رکتے ہیں اور ان کو رکا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اندر آنا منع ہے۔ حضور اور صحابہ کے اصرار پر بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ سے پہلے ایک بیت الرضوان ایک اہم ورڈ ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجتے ہیں تاکہ ایگریمنٹ کر سکے، بات چیت ہو سکے۔ وہاں پر ایک غلط افواہ پھیلتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو خبر جیسا ہی مسلمانوں کے اندر پڑتی ہے، غصہ بہت زیادہ غصے سے بےتاب ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ ایک درخت کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نعوذ باللہ ہم لے کر رہیں گے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اس کو بیت الرضوان کے نام سے کہا گیا۔ پھر وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکے سے ایک ٹیم آتی ہے، یہاں پر معاہدہ کرتی ہے۔ اسی معاہدے کا نام صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ اب اس معاہدے کے متعلق جو معاہدے کے ایگریمنٹ پوائنٹس ہے، میں سرسری طور پہ اس کو پڑھتے چلے جاؤں۔ وہ چیز یہ ہے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اتنے دور تک یہ آئے، بس اس کو چھوڑ کے ان کو چل جانا ہے۔ سیکنڈ چیز، صرف 2-3 دن یہاں پر ٹھہر کر وہ چلے جائیں گے۔ تیسری چیز، نیکسٹ سال جب وہ آئیں گے ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، بلکہ صرف ایک تلوار رہیں گی اور وہ بھی میان میں رہیں گی۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ مکے کے جو لوگ مدینے میں آئیں گے ان کو ریٹرن کر دیا جائیں گا، اور مدینے کے جو لوگ مکے جائیں گے ان کو قید کر لیا جائیں گا۔ یعنی بظاہر یہ تمام کے تمام معاہدہ مسلمانوں کی مخالفت میں ہیں۔ اور ایک 2 معاہدے یہ تھے کہ جو بھی قبائل ہے جس کے چاہے مسلمان اور مشرک وہ قبائل سے معاہدہ کریں گے اور یہ 10 سال تک یہ معاہدہ رہیں گا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے مخالف ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین کہتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ تو دبا ہوا معاہدہ ہے جس کے ہم پر ظلم ہوا ہے، مگر جب یہ لوگ 3 دن وہاں پر رہتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جب پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ فتح نازل کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین قرار دیتا ہے۔ پھر ایک حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یہاں پر آتا ہے۔ جیسا ہی معاہدہ ہوتا ہے، اسی درمیان میں ایک بے بس صحابی جو اپنے پیروں میں بیڑیاں پڑے ہوئے تھے، وہ ایمان قبول کرتے ہیں، مکے کے ظلم سہ کر مدینے کو آنا چاہتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدہ مان لیتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ظلم کی حالت کے اندر، مظلومیت کے اندر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے مکے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں معاہدے کے متعلق ہے۔ آئے تھوڑے سے اثرات ہم اس کے دیکھیں گے۔ جیسا اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے، واقعی یہ فتح مبین ثابت ہوا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تمام اب امان 10 سال تک قائم ہے، تو تمام دوسرے قبیلے جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں جس کے ذہن میں تھی وہ مدینے میں آتے ہیں اور اسلام کے متعلق سمجھتے ہیں۔ تجارتی لین دین بڑھتا ہے، خاندانی تعلقات استوار ہوتے ہیں، مدینے کے اندر سکون قائم ہوتا ہے، اخلاق و معاملات کو مسلمانوں کے وہ دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمانوں کی ہمدردی اور ان کے عقائد کے غلط فہمیاں جو ان کے اندر ہے اس سے دور ہوتی ہے۔ اور بھی کئی ایسے چیزیں ہیں جو غیر مسلمانوں کے قریب آ کر دیکھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی نامور صحابی اسی زمانے کے اندر اسلام کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔